اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کی باتیں نمبر 5۔ ایمان مفصل کی ترتیب اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے اور فرشتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں وہ کتابیں ہیں جو کہ بطور وحی اس نے اپنے خاص نبیوں پر نازل فرمائیں جن کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کی اگر ہم بات کریں تو چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں ہیں جو اس نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائیں، لیکن ان میں 4 کتابیں بڑی ہیں جن کو کتاب کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی کتابیں ہیں ان کو صحیفے کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ اگر مشہور و معروف کتابوں کی بات کریں تو 4 مشہور کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الگ الگ پیغمبروں پر نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل شریف حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور پھر قرآن مجید ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اسی طریقے سے کچھ چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائیں۔ صحیفوں کی مکمل تعداد تو معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحیفے نازل فرمائے۔ کیونکہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور حضور کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، تو فی الحال ہم مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف قرآن شریف کے اوپر عمل کرنا لازم ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں قرآن شریف سے پہلے نازل ہوئیں ان تمام کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان پختہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیگر انبیاء علیہ السلام پر یہ کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ تمام کتابیں حق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ بس ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، ان کے احکام کی پیروی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں پیروی کرنے کی تو صرف اور صرف قرآن شریف کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، دوسری کتابوں کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم صرف قرآن شریف پر ہی عمل کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ لوگ توریت زبور یا انجیل کے نسخے جو ہیں فراہم کراتے ہیں، آپ کو دے بھی سکتے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو توریت زبور اور انجیل کے نسخے آپ کو فراہم کرا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں جو قرآن شریف سے پہلے نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے کسی بھی کتاب کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی۔ جس طریقے سے قرآن شریف کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن شریف کے اندر کسی بھی طریقے کی رد و بدل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، شروع سے لے کر آخر تک جیسا قرآن شریف ہمارے پاس موجود ہے اسی حالت میں اسی طریقے سے قرآن شریف جو ہے وہ نازل ہوا تھا، اس کے اندر کسی بھی طریقے کی کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ لیکن جو پرانی کتابیں ہیں قرآن شریف کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر رد و بدل ہو چکی ہے، تقریباً لوگوں نے اپنی سہولت کے حساب سے اپنے مفاد کے مطابق اپنے فائدے کے لیے ان کتابوں کے اندر جو ہے رد و بدل کی، اور اب وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی توریت زبور یا انجیل کا نسخہ دیتا ہے تو اس کو بالکل بھی پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں آپ کوئی حصہ پڑھیں، کوئی آیت پڑھیں تو آپ کو لگے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اور ممکن ہے کہ وہ رد و بدل کر کے اس کے اندر جوڑا گیا ہو۔ تو اگر آپ نے اس حصے کو یہ مانا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہے
اور کسی شخص نے لکھا ہے تو جب بھی آپ گناہ گار، اور اگر کسی حصے کو آپ یہ گمان کریں کہ ممکن ہے کہ یہ حصہ کسی نے رد و بدل کر کے لکھ دیا ہے اور وہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو تو جب بھی آپ گناہ گار۔ تو اس وجہ سے اس چیز سے بچنے کے لیے آپ توریت، زبور یا انجیل کا کوئی بھی نسخہ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کو پڑھنے کی بھی کوشش نہ کریں، اس کو آپ نہ لیں، آپ اس کو سویکار نہ کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قرآن شریف کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر کوئی بندہ قرآن شریف کی کسی بھی ایک آیت کا بھی اگر انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن شریف کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک بھی آیت کو اگر جھٹلاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ باقی عمل کرنے کی بات الگ ہے کہ عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ عمل جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر جیسے نماز کو فرض قرار دیا گیا تو نماز فرض ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھا، خود نخواستہ نعوذ باللہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے جو کہ قرآن شریف میں واضح طور پر وارد ہوئی ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی قرآن شریف کے اوپر مکمل طور پر ایمان لانا ضروری ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے احکامات پر ہم صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔